ایک بینک سے ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے سود پر، اور پھر وہ سود ادا نہیں کرتا، ایسے ہی وہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہی سارا قرض اگلی نسل پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ آپ اس سے بچیں۔ میں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں جس سے وہ کامیاب بزنس مین بنے۔ ان کا نام مکہ المعظمہ میں، مدینہ المنورہ میں اور باہر کے شہروں میں بہت نام تھا ان کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک بار حاضر خدمت ہو چکا ہوں اس مسئلے کو لے کر، جس میں بے بہا لوگ پریشان حال ہیں، جس میں اکثر ہی لوگ یہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں پریشانیاں ہیں، کہ ہمیں کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ احکامات فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذکر میں آپ کو کرنا چاہوں گا کہ کاروبار میں کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کو خسارہ ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا جو حصہ ہے اپنے مال سے وہ نہیں نکالتے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کا حصہ نہیں نکالا، سمجھیے وہ مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اسے نقصان دے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دن سارے غلام اکٹھے ہو کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا حضرت، آپ اتنے بڑے کاروباری کیسے بن گئے؟ آپ کو کاروبار میں اتنا نفع کیسے ہوا؟ آپ نفع بخش کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں بھی کچھ سمجھائیے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میرے کاروبار کے کچھ اصول ہیں، جن میں سے 4 اصول کو جن پر ہمیشہ عمل پیرا ہوتے تھے، وہ 4 اصول آپ نے بتائے۔ آج میں آپ کو وہ اصول بتانا چاہوں گا۔ آپ اپنے کاروبار کی طرف دیکھیے گا کہ آیا کہ ہمیں یہ 4 اصول ہم نے اپنائے ہیں، یہ 4 اصول ہم نے اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ کیا ہے، یہ کچھ ایسے اصول ہم نے بھی اپنی زندگی میں کچھ بنائے ہیں کہ ہم صرف نفع اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور نفع ہو جائے، مال تھوڑا ہو نفع زیادہ ہو جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ کاروبار کے چند اصول ہیں، ان پر آپ غور کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ کامیابی کا راز اپنے دوستوں کو اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بتایا، اور قیامت تک ہر کاروباری کے لیے ایک سبق آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، پہلا میرا کاروبار کا اصول یہ ہے کہ میں نے کبھی ادھار مال نہیں خریدا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پہلا اصول ہے۔ ادھار کی آپ کئی قسمیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان ادھار لیتا ہے، پھر اس کو واپس نہیں کر سکتا، پھر پریشان ہوتا ہے، پھر حتیٰ کہ وہ پھانسی لگانے تک جاتا ہے، خودکشی کرنے تک جاتا ہے کہ میں نے اتنا قرض دینا ہے، وہ مجھ سے ادا نہیں ہو رہا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا، میں نے کبھی ادھار مال نہیں خریدا۔ دوسرا اصول آپ کے کاروبار کا کہ میں نے کبھی مال ادھار نہیں بیچا۔ یہ آپ اکثر اپنی دکانوں پہ جا کر دیکھ لیں، بازار میں بازار کیا، سارے بازار جو ہیں وہ ادھار پر چل رہے ہیں، سود پر چل رہے ہیں، اور پھر سود پر پیسہ اٹھاتے ہیں، پھر اس پر سود ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہی پریشانی ان کی نسل در نسل تک جاتی ہے۔ ایک بینک سے ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے سود پر، اور پھر وہ سود ادا نہیں کرتا، ایسے ہی وہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہی سارا قرض اگلی نسل پر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ آپ اس سے بچیں۔
میں آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں جس سے وہ کامیاب بزنس مین بنے۔ ان کا نام مکہ المعظمہ میں، مدینہ المنورہ میں اور باہر کے شہروں میں بہت نام تھا ان کا، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ ان کے بارے میں ایک حدیث مجھے اور بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما ہو گئے اور پردہ فرمایا، اپنے روضۃ الرسول میں تشریف لے گئے، یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ اقدس پر چلے گئے عبد الرحمن بن عوف۔ اماں جی میں کیا کروں؟ پہلے تو رسول اللہ مجھے بتاتے تھے یہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، تو میرے مال کا حق ادا ہوتا رہتا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو اماں جان نے فرمایا جیسے میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے تم کرتے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ دوسرا اصول، میں نے کبھی مال ادار نہیں بیچا۔ تیسرا اصول آپ نے بیان فرمایا، میں نے کبھی اپنا مال ذخیرہ نہیں کیا جس کی وجہ میں ملک پاکستان میں خسارہ ہے، جس کی وجہ سے یہ غریب غربا جتنے ہیں یہ پریشان ہیں۔ صرف امیر جو ذخیرہ کرتے ہیں، اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، غریب کو مال جو ہے وہ مہنگا لینا پڑتا ہے اور پھر پریشانی آپ کے سامنے۔ تیسرا اصول آپ نے کیا بیان فرمایا کہ میں نے کبھی اپنا مال ذخیرہ نہیں کیا۔ چوتھا اصول اور آخری اصول، میں نے کبھی اپنے مال کا عیب نہیں چھپایا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ میرے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از نماز عصر روزانہ مارکیٹ کے چکر لگایا کرتے تھے اور کاروباری حضرات کا وہ کاروبار دیکھتے تھے میرے محبوب۔ ایسے ہی مولا کائنات کا بھی یہی عمل تھا کہ کوفے کے بازاروں میں آپ چکر لگایا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے جب چکر لگایا، بارش کا موسم تھا، بارش ہوئی تھی، اچانک محبوب مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے، ایک غلہ دیکھا کہ غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور خشک ہے۔ میرے محبوب قریب گئے، جا کر فرمایا کہ بارش ہوئی ہے، سب کا جو مال ہے وہ تو گیلا ہو گیا ہے، تمہارا خشک کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خشک ہو جائے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خشک اس وجہ سے ہے کہ گیلا جو ہے وہ میں نے نیچے کر دیا ہے، خشک کو اوپر کر دیا ہے۔ میرے محبوب نے ہاتھ ڈالا اس غلے کے ڈھیر میں، گیلا نکالا اور فرمایا، ایک ہی ایسی روایت میرے محبوب نے ایسا حکم فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تم دھوکہ دہی کر سکتے ہو، تم دھوکہ دہی کر رہے ہو لوگوں سے، میری امت جھوٹ بول سکتی ہے، میری امت نماز چھوڑ سکتی ہے، میری امت بہت سے گناہ کر سکتی ہے، لیکن میری امت دھوکہ نہیں کر سکتی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان عالی شان ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات پر آپ غور و فکر کریں، اور آپ کو میں آج کامیاب کاروباری بننے کا ایک بہت اہم وظیفہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جو شخص چاہے کہ اس کے کاروبار جلدی چل پڑے اور رزق کشادگی سے ہو، وہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو لاتعداد مرتبہ کثرت سے پڑھے۔ وہ کون سی آیت مقدسہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ آپ نے آیت مقدسہ کثرت سے پڑھنی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے عیابی ہو رہی ہوگی، اور اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ جتنی کثرت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں حاصل ہوگی، آپ کو مزید کاروبار انشاءاللہ چمکتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بزنس مین بنائے، آپ کو غربت جو ہے اس سے محفوظ رکھے، اور آپ ہمیشہ خود بھی کھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کھلائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب